السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 27 محرم۔ نمبر 1، ذوالقرنین۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا لقب ذوالقرنین ہے۔ وہ بہت نیک دل بادشاہ تھے۔ انہی کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی اور یروشلم، بیت المقدس جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی و بربادی کے بعد انہی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا تھا۔ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور فتوحات بھی کی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے و فساد کی شکایت کی اور کہا، اے ذوالقرنین، ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجئے۔ اس پر آپ جو معاوضہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جو سید سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا پانی میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور مد جزر، جوار بھاٹا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیزوں کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپسی کر دوں گا تو اس کو مقرر وقت پر لوٹانا واجب ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کے بعد نماز پڑھنا۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلب کی امید رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر کھول دی گئی تھی، پس تم اس سے اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے عمدہ فرش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، لہسن کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھایا کرتا۔ فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فائدے رکھتا ہے، چنانچہ اتبا کہتے ہیں اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر لو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔